الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی استغفروا ربکم صدق اللہ العظیم۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان گناہوں یہ گناہ ہمارے معاف ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کچھ اسباب بتائے ہیں، طریقہ بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ سے جب گناہ ہو جائے تو اس کی تلافی کیسے ہو۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ جب گناہ ہو جائے بندے سے تو جس طرح ہم توبہ کرتے ہیں اسی طرح جو ہے ایک سبب استغفار کا بھی ہے۔ استغفار کہتے ہیں گزری ہوئی گناہوں پر شرمندہ ہونا، نادم ہونا، افسوس کرنا دل میں، یعنی یہ کیفیت ہونا کہ میں غلط کر بیٹھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو توبہ ہے اور استغفار، ان کے الفاظ یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں مگر تعریف میں تھوڑا سا فرق ہے۔ استغفار کہتے ہیں گزری ہوئی گناہوں پر ندامت، اور توبہ کہتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ تو ہمیں استغفار بھی ہر وقت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم اب تک جو خطا کر بیٹھے، اے میرے اللہ، ہم اس پر بہت زیادہ نادم اور شرمندہ ہیں، اور اس استغفار کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، استغفروا ربکم، تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اور اس استغفار پر انسان کو بہت انعام ملیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، قیامت کے دن جس بندے کے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار کا عمل موجود ہوگا تو اس بندے کو مبارک ہو کہ قیامت کے دن اس کو بہت خوشی ہوگی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے، صبح اور شام استغفار کی تسبیح کرے، یہ تو کم از کم درجہ ہے، زیادہ بھی جو ہے کر سکتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ہمیں استغفار کرنے کا طریقہ آ جائے بس، تو ہمارے یہ چھوٹے موٹے مسئلے سارے اللہ تبارک و تعالی حل کر دیں گے۔ نہ کسی کے پاس پھر جانے کی ضرورت، نہ کسی سے عمل پوچھنے کی پھر ضرورت پڑے گی۔ ہاں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے تھے، ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت میں بہت گنہگار ہوں، کوئی عمل بتا دے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گناہ معاف فرما دے۔ تو فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتائیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا کہ جی بڑا غریب ہوں، کام نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا، میں مقروض ہوں، کوئی عمل بتائیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ ایک آدمی آیا کہ جی دعا کرے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا کہ حضرت میرا باغ ہے، دعا کرے کہ اس کا جو ہے یعنی پھل جو ہے وہ آ جائے اور پھل کی جو ہے کثرت ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت دعا کرے میٹھے پانی کا بندوبست نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرمائے۔ تو فرمایا، اس کو بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ اب ایک آدمی یہ سب کچھ سن رہا تھا، تو اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے ہاتھ میں عجیب چیز آ گئی کہ جو آتا ہے استغفار استغفار استغفار۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، گناہ معاف، یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کی وجہ سے بارشیں نازل ہوں گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال، مال کی جو ہے جو مالی اعتبار سے جو پریشانیاں ہیں وہ جو ہے استغفار کے ذریعے سے حل، وَبَنِينَ، اور بیٹے جس کی بیٹے نہ ہو، نرینہ اولاد نہ ہو تو استغفار کرے، اللہ پاک جو ہے بیٹے دیں گے، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ،
اور اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے باغوں کا پھل جو ہے عطا فرمائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں میٹھی پانی کی چشمے عطا فرمائیں گے۔ تو آج اگر ہم بھی دیکھ لیں، ہمارا بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ انہی چیزوں میں جو ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ان چیزوں سے وابستہ ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک استغفار پر یہ تمام نعمتیں انسان کو جو ہے ملتی ہے۔ تو ہمارے لیے تو استغفار جو ہے تریاق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں بھی درجات دیں گے، اور دنیا کے اندر بھی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی جو ہے اللہ پاک حل فرما دیں گے۔ تو ہمیں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ، بس جتنا زیادہ ہو پڑھتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ دل میں ندامت کی کیفیت لازمی ہو۔ یہ نہ ہو کہ زبان پر استغفار اور دل میں گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو، تو یہ تو جو ہے نہ ہوا نا۔ ہم جو ہے ایسے استغفار کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما دے۔ اس لیے اگر آپ عبادات کے اندر دیکھا جائے، عبادات میں اگر آپ دیکھیں تو عبادات میں بھی عبادات کرنے کے بعد استغفار کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ اب دیکھو وضو جو ہے، وضو یہ نماز کے لیے جو ہے کی جاتی ہے، تو اس کے آخر میں جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، تو اس میں بھی دیکھو استغفار ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اسی طرح جو ہے نماز کے بعد آپ دیکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو ایک مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفار فرماتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا، یہ استغفار کیوں؟ یہ استغفار اس لیے کہ مجھے جس حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے تھی میں نہ پڑھ سکا، اب میری جو ہے ادھوری عبادت یا اللہ آپ قبول فرمائے۔ تو استغفار دیکھو، ہر تہجد میں بھی جو ہے استغفار کا ذکر آیا ہے سورہ زاریات۔ اب دیکھیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ حج کو دیکھو، حج میں بھی جو ہے اسی طرح ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حج مبرور کا بدلہ لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اس میں بھی جب مقام عرفات مزدلفہ پر آنے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، تو استغفار ہر عام حالت میں تو ویسے بھی استغفار کرنا چاہیے ہے ویسے بھی، لیکن جو نیک عمل ہو اس کے بعد بھی استغفار کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی جو ہے ہستی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ جو ہے وہ یعنی عبادت فرماتے، حتیٰ یتورط قدمہ، کہ قدم مبارک پر ورم آ جاتی تھی۔ اور آپ علیہ السلام اللہ جل جلالہ نے یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ میں نے اپنا منصب پورا کر دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ادیت الامانۃ، کہ آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہنا۔ اب دیکھو اتنی کامل زندگی جنہوں نے اپنے منصب کو پورا کرنے کا حق ادا کر دیا، اب جب وہ لوٹ کر واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغام ملتا ہے، میسج ملتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ حیران ہوتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنا فرض منصبی ادا کرنے کے بعد آپ استغفار کیجئے، واستغفر۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جنا کہ جو کہے کہ اب مجھے استغفار کی ضرورت نہیں۔ ہمیں تو ہر وقت استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استغفار سے محروم نہ فرمائے، اور بار بار اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔